صحابہ کرام تشریف فرما، سیدنا عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، کسی نے آ کر سوال کر لیا، کہنے لگے مہمان گھر کے اندر آئے گا، اسے مرحبا کہہ دیا گیا، مہمان گھر کے اندر آئے گا اہلا و سہلا اسے کہہ دیا گیا، مہمان گھر کے اندر آئے گا ویلکم بول کر اس کا استقبال کر دیا گیا۔ فرمایا زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے کیا جائے گا؟ صحابی رسول نے بہت پیارا جواب دے دیا، آنے والی نسلوں کو سمجھا دیا، آنے والے لوگوں کو پیغام دے کر چلے گئے، لوگوں رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، رمضان کو ویلکم کیسے کرنا ہے۔ صحابی رسول سے سوال کیا گیا، فرمایا بتا تو صحیح، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے استقبال کیسے فرمایا؟ صحابہ کرام نے استقبال کیسے فرمایا؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، صحابہ کرام بھی تشریف فرمایا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتا دیا، فرمایا رمضان کو اس حالت کے اندر شروع کرنا کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ موجود نہ ہو۔ کیف کنتم، کہ بھائی تم لوگ کیسے کرتے تھے کہ رمضان تمہاری زندگی کے اندر آتا تھا تو تم رمضان کو ویلکم کیسے کرتے تھے؟ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کرنے لگے ہم نے حضور کو دیکھا، صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھا، فرمایا جب بھی رمضان کا مہینہ آیا سب سے پہلے کپڑوں کو پاک صاف نہیں کیا، سب سے پہلے گھر کے چھاٹوں کو دھونا شروع نہیں کیا، گھر کے کمبل، گھر کے لحاف، گھر کی چادریں، گھر کی دوسری چیزیں ان کی صفائی شروع نہیں فرمائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سب سے پہلے دلوں کی صفائی ہوتی، سب سے پہلے دلوں کے اوپر محنت کی جاتی، سب سے پہلے دلوں کو ٹٹولا جاتا، سب سے پہلے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کا نام لیا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ زمین بنانے والا میں، آسمانوں کو بنانے والا میں، زمین آسمان کا نظام چلانے والا میں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے پاس ہے، آسمانوں کی بادشاہت بھی اللہ کے پاس ہے، وہ جیسے چاہ رہا ہے ویسے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرا بندہ پہاڑوں کو بنانے والا میں، ندیوں نالوں کو بنانا والا میں، پھولوں کو بنانے والا میں، زمین کا فرش بچھانے والا میں، آسمان کی چھت کو اونچا کر کے اس کے اوپر ستاروں کو سجانے والا میں۔ لیکن میرا بندہ خیال کرنا میں اللہ کی ذات نہ زمین میں سماتی ہے نہ آسمانوں کے اندر سماتی ہے۔ ثم استوى على العرش، وہ زمین پیدا کرے، آسمان پیدا کرے، عرش کو بنا دے، لیکن بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ نہ تو میں زمین میں سماتا ہوں نہ میں آسمان میں سماتا ہوں۔ یا اللہ آپ کے رہنے کی کوئی جگہ؟ کہاں رہتے ہو؟ اللہ زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، عرش اتنا بڑا آپ کا ہے، پھر سماتا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا قلوب المؤمنین، قلوب المؤمنین، یہ مومن کا جو دل ہے نا، اس دل کے اندر اللہ فرماتا میں سما جاتا ہوں، اس دل میں سماتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں اللہ کی ذات سماتی ہو، دل میں سماتا ہے اللہ۔ تو صحابہ کرام کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا دل پاک رکھنا، دل صاف رکھنا،
11 مہینوں کے اندر بھی اپنے دل کے اوپر بڑی محنت کرتے رہنا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جائے گا اپنے دل کو اور زیادہ پاک کر لینا، اپنے دل کو اور زیادہ صاف کر لینا۔ میرے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی، اگر کوئی سینے کے اندر کسی کا بغض لے کر آ گیا، اگر کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے آ گیا، اللہ کے نبی اپنے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تشریف فرما امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا خطبہ دیتے دیتے اچانک میرے محبوب نے صدا لگا دی ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہے، جس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیا، یا کوئی کسی کا کینہ اپنے دل کے اندر لے کر آ گیا، یا کسی کا بغض لے کر آ گیا، جسے میں نے گناہ نہیں سمجھا، آپ نے گناہ نہیں سمجھا، مسلمان کینے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، بغض کو گناہ نہیں سمجھ رہا، لڑائی جھگڑا ظلم کرنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اللہ کے نبی نے اچانک فرما دیا میرے صحابہ تم وہ لوگ ہو، تمہاری تعریف قرآن کے اندر بیان کر دی گئی ہے، تم وہ لوگ ہو تمہارے لیے آسمانوں سے جبریل امین کو اتارا گیا، تم وہ لوگ ہو تمہیں میری پاکیزہ جماعت بنا دیا گیا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہر حال کے اندر میں محمد کا ساتھ دیا، لیکن لوگوں خیال کرنا اگر کوئی تمہارے اندر ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کسی کو خفا کر گیا جو کسی کو ناراض کر گیا میں محمد اپنے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنے آپ یہاں سے نکل کر چلا جائے۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے آواز لگائی ہے، کوئی اٹھا نہیں، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آج کسی کو کیا چہرہ دکھائے گا، آج کسی کو کیا حالت دکھائے گا، آج اپنے بارے میں کیا بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر آواز لگا دی ہے، فرمایا نہیں میرے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جس نے کسی کو خفا کیا یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک صحابی پیچھے کونے کے اندر سے کھڑا ہو گیا، یہاں سے چپکے کے ساتھ نکل کر چلا گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھ لیا تو اٹھ کر کیوں چلا گیا، کہنے لگا خالہ کو ناراض کر گیا، اماں کی بہن کو ناراض کر گیا، یہ خالہ نہیں ہے، میرے نبی نے نام دے دیا، فرمایا خالہ ماں کے برابر ہے، جتنا ماں کا ادب ہے، جتنا ماں کا احترام ہے، اتنا خالہ کا ادب کیا جائے گا، اتنا خالہ کا احترام کیا جائے گا۔ خالہ کو گالی دینا ماں کو گالی دینے کے برابر ہے، ان کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی یہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اپنی خالہ کے دروازے پر گیا، خالہ بھی کون ہے، تہجد گزار کوئی نہیں ہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرنے والی نہیں ہے، ساری رات ذکر اذکار کرنے والی کوئی نہیں ہے، یہ تو وہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گالیاں دیا کرتی تھی، یہ خود حضور کی شان میں گستاخی کرتی۔ اس کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی جا، تیرا نماز جمعہ کیسا ہے؟ جب تیرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی کینہ ہو، کسی کے لیے کوئی بغض ہو، اور کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کر کے آئے ہو، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ صحابی رسول کہتا میں سیدھا گیا اپنی خالہ کے دروازے پر۔ اب خالہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اس کی وجہ یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صحابی چلتے چلتے خالہ کے دروازے پر آ گیا، آ کر دروازے پر دستک دیے، دروازہ کھول دیا گیا۔ خالہ کہنے لگی تیرا میرا کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیوں چل کر میرے دروازے پر آ گیا؟ ہمارا تعلق ختم ہو گیا، رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، ہمارا آپس میں ملنا ختم ہو گیا، تم میرا کچھ نہیں لگتا، میرے دروازے سے چلا جا۔ صحابی رسول کہتا میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اللہ کو راضی کرنے والی فکر۔ آج کے لوگ کہتے معافی مانگنے کے لیے گیا،
سچے دل کے ساتھ معافی مانگنا تو نصیب نہ ہوا، لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ میں بھی اس کے دروازے پر گیا، میں اسے منانے کے لیے گیا، میرے گھر کے اندر بیٹی کی شادی ہے، میں دعوت دینے چلا گیا، میں لوگوں کے پاس چلا گیا۔ معافی مانگنے کا ڈھنگ بڑا عجیب ہے، پتہ نہیں معافی مانگنے گیا یا کس طریقے کے اوپر چلا گیا۔ اگر معافی مانگنی ہے زندگی پر صحابہ کرام کی، اگر معافی مانگنی ہے میرے نبی کی زندگی کی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لے، پتہ چل جائے گا معافی کیسے مانگی جاتی ہے، انسان کو اللہ کے ہاں طلبگار کیسے بنا جاتا ہے۔ صحابی رسول عرض کرنے لگا، خالہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرتی ہے، وہ نبی پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا، اس نے مجھے باہر نکال دیا، اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتی میں دوبارہ مسجد میں نہیں جا سکتا، دوبارہ اس نبی کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ اب خالہ جان بھی حیران ہو گئی ہے، میں نے اس نبی کی گستاخی کی اشعار پڑھے، میں نے اس نبی کو رلایا، میں نے اس نبی کو پریشان کیا، لوگوں کے سامنے اس کی مذمت بیان کرتی رہی، آج یہ کیا حالت بن گئی ہے، وہی نبی میرے لیے اپنے صحابی کو نکال رہا ہے، اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت تک نہیں دے رہا۔ وہ خالہ جان کہتی ہے پہلے مجھے بتا تیرا نبی کہاں پر ہے؟ صحابی رسول نے بتا دیا، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، مصلی رسول کے اوپر ہے، منبر کے اوپر تشریف فرمائے۔ خالہ جان کہنے لگی ساری زندگی گزر گئی میں نے نہیں مانا، ساری زندگی گزر گئی میں نے اس کا قرآن نہیں سنا، میں قربان جاؤں جو خالہوں کا بھی اتنا بڑا ادب لے کر دنیا کے اندر آ گیا۔ اس سے بھی لڑتے پھرو، اس سے بھی لڑتے پھرو، پھر کہ نماز کے اندر پتہ نہیں چلتا میں نے کون سا رکوع کیا کون سی رکعت ہے۔ معاملات درست کرو، نماز پڑھو، لذت نہ آئے پھر کہنا۔ صحابی کہتا ہے سب سے پہلی شرط یہ بیان کرتے کہ دلوں کو پاک کرو، یہ ہے رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم، کہ دل پاک ہو، دل صاف ہو۔ وہ خالہ کے قدموں میں بیٹھا کہ معاف کر دے، وہ جمعہ پڑھنے نہیں دے رہا، اس نے تو یہاں تک رشتہ داریوں کے حق بیان کیے، یہاں تک رشتہ داریوں کے حق بیان کیے۔ اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں موجود ہے باب موجود ہے، ادب کرو، نہ معلوم دوبارہ زندگی کے اندر ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال کتنے دن باقی ہیں، ان کی خدمت کر لو، اگر یہ دنیا کے اندر سے چلے گئے اللہ کے نبی نے بتلا دیا پھر ان کی طرف سے جو تعلق داری ہے وہ ماں کی طرف سے یہ باپ کی طرف سے، ان کا بھی خیال کرنا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم مدینے کے اندر تشریف فرما، اچانک عورتوں کا قافلہ آ گیا، حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر اتنے لوگوں کا قیام ہے، عورتیں وہاں پر آئی ہوئی ہے، ایک عورت ان کے سردار بن کے آئی ہے، اللہ کے نبی خود ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کو رلا کے رکھ دیا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ حضرت اما عائشہ نے سوال کر لیا حضور رشتہ دار ہے آپ کے جاننے والی ہے، مکہ کے اندر کوئی اب آپ کی عزیزہ باقی رہ گئی ہے جو وہاں سے چل کر آئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داری کوئی نہیں ہے، تعلق داری کوئی نہیں ہے، فرمایا عائشہ تجھے معلوم ہونے چاہیے یہ عورت تو وہ ہے جس کا تعلق میری ختیجہ کے ساتھ بہت پیارا تھا، یہ میری ختیجہ کی سہیلی کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے گٹھڑی باندھ کر دی ہے، آپ نے جانے کا زاد و راہ بھی دے دیا، ان کو تحفہ بھی دے دیا، جب وہاں سے نکل کر چلی گئی آپ نے فرمایا مسلمانوں اگر ماں کی طرف سے کوئی رشتہ دار ہے، ماں کی طرف سے کوئی جاننے والا ہے، بیوی کی طرف سے کوئی ہے، اگر وہ لوگ چلے گئے آپ نے فرمایا ان کا خیال کرنا، قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے حق میں سفارش کریں گے۔ یہاں تک بیان فرمایا کہ حضرت ختیجہ کی سہیلی آئی ہے، صرف اسے گٹھڑی باندھ کے دے رہے ہیں، باہر تک چھوڑ کے آ رہے ہیں،
کیونکہ اس کا تعلق تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ. باپ مرے رشتہ داری ختم، ماں مرے رشتہ داری ختم، پھر کون ہے پھوپھی بھائی؟ پھر کون پوچھے؟ خالہ کون ہے؟ کون یاد رکھے؟ پھر ان کے بچوں کے ساتھ تعلق داری، ان کی بیٹیوں کے ساتھ تعلق داری وہ مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. صحابی کہتا میں قدموں میں بیٹھا ہوں. اس نے کہا کہاں ملیں گے حضور؟ کہا بھی تو جمعہ پڑھا رہے ہیں. اچھا آج میرا دل بڑا نرم ہے، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیا معافی ملے گی؟ خالہ وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو معاف کرنے کو تیار ہے. لائٹ بدل دو. وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، چلو تو صحیح. صحابی رسول کہتا ہے خالہ کہنے لگی کیسے معافی ملے گی؟ براہ راست جا نہیں سکتی، بڑی گستاخی کی ہے نا، براہ راست میں جا نہیں سکتی. تو کوئی صورت ہے تو مجھے بتا کہ مجھے کیسے جانا چاہیے اور اس نبی سے جا کر کیسے ملاقات کروں؟ قربان جاؤں، میرا نبی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا تھا، بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا. فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر جا، اس کو اپنا سفارشی بنا، حضور کی خدمت میں آ، وہ کلمہ بھی پڑھائے گا، تیرے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے دعا بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا. اور کیا چاہیے جسے دعا مل جائے؟ یہ سب سے بڑی دولت ہے. جس کے گھر کے اندر بیٹی ہے سمجھو آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. بیٹیوں کے ذریعے تو اللہ ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، بہت اللہ مدد کرتا ہے بیٹیوں کے برکت سے. وہ گھر وہ آنگن مہک رہا ہوتا ہے جہاں بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اس گھر میں جا کے دیکھ جس گھر میں بیٹی کا سایہ نہیں ہے، جس گھر میں بیٹی کا سایہ نہیں ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے الہ العالمین مجھے کیسے پتا چلے گا آپ اپنے بندوں سے راضی ہو گئے؟ آپ نے اپنے بندوں سے اعلان فرما دیا میں تیرے ساتھ راضی ہو گیا. فرمایا میرے کلیم میں جس سے راضی ہوتا ہوں اسے ایک بیٹی کی نعمت عطا فرما دیتا ہوں. فرمایا اللہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ کی محبت بڑھ گئی، آپ کا پیار بڑھ گیا، آپ اپنے بندے سے اور زیادہ پیار کرنے لگ گئے. فرمایا میرا کلیم دوسری بھی بیٹی عطا کر دیتا ہوں. پھر فرمایا اللہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ اپنے بندے سے حد سے زیادہ محبت فرما رہے ہیں، حد سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرما رہے ہیں. اللہ کریم نے فرما دیا میرا کلیم میں تیسری بھی بیٹیوں سے عطا فرما دیا کرتا ہوں. یہ تو بیٹیوں والوں کو مبارک ہو، اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ کتنا بڑا سہارا اللہ نے عطا فرما دیا. امام الانبیاء نے نماز جمعہ ادا فرمایا. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے. آج جب گھر مبارک کے اندر داخل ہوئے دیکھا کیا سامنے بوڑھی عورت موجود ہے جس نے ساری زندگی گالیاں دی ہے، اللہ کے نبی کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتی رہی. آج اللہ کے نبی کی نظر بڑھ گئی ہے، سامنے بیٹی آ کر بیٹھ گئی. فرمایا ابا سوال نہ کرنا، لانے والی میں ہوں، ابا کوئی پوچھ گچھ نہ کرنا. اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھ گئے. بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئی. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پہچان نہ سکی، آپ کے قدموں میں نہ بیٹھ سکی، آپ کی سیرت کو میں نے نہیں سمجھا، آپ کیسا دین لے کر آئے. آج مجھے پتا چل گیا جو خالہ سے ناراض ہے اسے بھی آپ نے اٹھا کر علیحدہ کر دیا. آپ لوگوں کے حقوق لے کر آئے، مسلمانوں کے حق لے کر آ گئے، بہنوں بیٹیوں کے حق ان کے حوالے کر دیے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا آج رونا آنسو بہانا تیرا کام ہے، معاف کر دینا اللہ کا کام ہے. اس عورت نے کلمہ پڑھا، ساری زندگی کے لیے میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھی رہی ہے. یہ ہے حضور کی زندگی. اور صحابہ یہی فرماتے تھے بھائی رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کرو اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرو
اگر رمضان کا استقبال کرنا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا. آیا اللہ کے نبی کے پاس. وہ صبح کے وقت جو مجمع لگتا تھا تو اس کی تو کیا ہی بات تھی، اور کبھی کبھار درمیان میں بھی کبھی صحابہ کو لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کے اندر بھی گفتگو کا ایک مزاج بڑا خوبصورت ہوتا تھا. تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آیا اور جوتا جو تھا نا اس نے وہ اپنی بغل کے اندر دبایا ہوا تھا. کئی دفعہ کسی کے پاس جوتا قیمتی نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ چلتا زمین کے اوپر ہے، اس کی تعریف اللہ عرشوں پہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کا کردار. ہم جوتا دیکھتے ہیں، ہم کپڑے دیکھتے ہیں، ہم لین دین دیکھتے ہیں، تب جا کر فیصلہ کرتے بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے. حضور تشریف فرما، نوجوان آگے حضور کی خدمت میں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچانک فرما دیا، میرے صحابہ، جس نے جنتی آدمی دیکھنا ہو اس نوجوان کا دیدار کر لے. یہ کاٹن کا لباس پہن کر نہیں آیا، لٹھا کا لباس پہن کر نہیں آیا، یہ کھدر کا کپڑا پہن کر نہیں آیا، یہ کوئی اعلیٰ قسم کی کمپنی گارنٹی کا کپڑا پہن کر نہیں آیا، یہ پھٹا پرانا لباس ہے، جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی دیکھ کر اشارہ فرما رہے ہیں، اور اشارہ کر کے فرما دیا، ابو بکر تو بھی دیکھ لے، عمر تو بھی دیکھ لے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، بلال تم بھی دیکھ لو، یہ آنے والا نوجوان جنتی ہے. صحابہ کرام نے دیدار کر لیا. نوجوان آ کر بیٹھ گیا، داڑھی کے اندر سے پانی جھاڑ رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے جنتی آدمی ہے، اٹھ کر چلا گیا. پھر اگلے دن آ گیا، پھر میرے نبی نے فرما دیا، جس نے جنتی آدمی کا دیدار کرنا ہو آ جا کر اس کا دیدار کر لے، اس کی زیارت کر لے. صحابہ کرام دیدار کے اندر مصروف ہو گئے. پھر تیسرا دن آ گیا، اسی حالت کے اندر رہ گئے. وہ تیسرا دن آیا، صحابی کہتا میں بڑا حیران ہو گیا، آج سب کے دل کے اندر تمنا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ آپ کو بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم اور کرم فرما دے. یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، انسانوں کے اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اسی مہینے کے اندر ایک خونی کھیل رچانے کی اجازت دے دی گئی ہے، بسنت منانے کی اجازت دے دی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کیا لگ رہا ہے میں اور آپ آزاد ہیں. اپنی بائک کے اوپر چاروں طرف سے سنگلیاں لگائی ہوئی ہے، اپنی بائک کے اوپر ایسی ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں جسے لگ ہی نہیں رہا ہم آزاد ہیں. لگ رہا ہے ہم جنگلوں کے اندر پھر رہے ہیں، جنگلی جانور ہمارے اوپر حملہ کرے گا. کسے پتا تھا 20 سال پہلے اتنی محنت کر کے یہ کام رکوایا گیا، کتنی بہنوں کے آنگن اجڑ گئے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، کتنے باپوں نے جنازے اٹھائے، وہ ساری رات روتے رہ گئے، لیکن کوئی حوصلہ دینے والا نہ ملا. کل سے بسنت کا آغاز ہوا، صبح کے وقت رپورٹ آ گئی ہے ایک نوجوان کا گلا کٹا، وہ دنیا سے چلا گیا. ایک نوجوان پتنگ پکڑتے ہوئے جب وہ راستے کے اندر نکلا وہ تاروں کے ساتھ ٹکرایا، 4 نوجوان ہلاک ہو گئے. یہ کل کی رپورٹ میں بیان کر رہا ہوں. کہتے جی ایسے ڈاکٹروں کو بلا لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ کٹ گیا درست کر لو گے، ناک کے اوپر زخم آ گیا درست کرو گے، لیکن کسی کے لال کی گردن کٹ گئی ہے، کسی کا گلا کٹ گیا، لا کر دے اسے بیٹا، کہاں سے لا کر دے گا؟ اس کی تو گود ہی اجڑ گئی ہے، اس کی گود کو تم نے ویران کر کے رکھ دیا. صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے یہ خونی کھیل رچانے کی اجازت دے دی گئی ہے. نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے. اللہ سے معافی مانگو، اللہ حکومت کے شر سے بچا دے، ایسے لوگوں کے شر سے بچا دے، اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو یہ جنتی آدمی ہے. 3 دن گزر گئے، وہ نوجوان گھر کے اندر چلا گیا، ایک صحابی پیچھے پیچھے گیا، اس نے جا کر کہا دیکھو تو صحیح یہ رات کے اندر کون سا عمل کر کے آتا ہے. یہ عمل کون سا کرتا ہے، دیکھ رہا ہوں تو صحیح بھائی. صحابی کہتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھ کے ساتھ گیا. میں نے کہا یار
ابا کے ساتھ جھگڑا ہے، معاملہ کرنا ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، کہ جب تیسرا دن آیا تو میں نے دیکھا نہ تو وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، رات کو کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر اذکار نہیں، لمبے چوڑے نوافل نہیں ہے۔ میں نے تیسرے دن اس کا دامن پکڑ کے کہا بھائی حضور 3 دنوں سے فرما رہے تو جنتی ہے، کون سا عمل کرتا ہے مجھے خدا کے واسطے بتا تاکہ میں بھی وہ عمل کروں۔ کہنے لگے کوئی اور عمل تو پلے نہیں ہے، اور کسی عمل کے بارے میں کیا بتاؤں، کتنی بڑی گارنٹی زبان نبوت سے مجھے مل جائے، کہ بات صرف اتنی سی ہے، بستر کے اوپر آ کر لیٹتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ جس نے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے معاف کر دیا، اور اللہ میرا دل پاک صاف ہے ہر مسلمان کی طرف سے، تو میری عبادات کو قبول فرما۔ صحابی حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ دل کو پاک اور صاف رکھا، اس کی جنت کی خوشخبری میں محمد اپنی زبان سے دے رہا ہوں، تو اس لیے دلوں کو پاک صاف رکھو بھائی، رمضان آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہم پوچھتے تھے کہ ویلکم کیسے کریں رمضان کا، تو سب سے پہلی بات ارشاد فرماتے کہ دلوں کو صاف کرو، تو یہ پہلا کام دل کو صاف کریں۔ اب ایک جمعہ درمیان میں آئے گا تو یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، ہم اس کے اوپر پڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی، قبر کی، حشر کی فکر اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔